حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، حضرت عمر کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، حضرت انس کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، پورے مدینے کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو۔ اے ہندوستان کے جاہل مسلمانوں، تمہارا کیا حال ہے 12 ربیع الاول کو؟ تمہارا کیا حال ہے 12 ربیع الاول کو؟ جس دن جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تم جشن مناتے ہو، شرم مگر تمہیں نہیں۔ جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة۔ الله أكبر الله أكبر اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف اور ساری خوبیوں کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی ہم سب کا رازق ہے، وہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا غفور الرحیم ہے، اور بہت ہی زیادہ بخشنے والا غفار بھی ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا رحمان بھی ہے، اور وہی ذات وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، اور شارٹ میں کہہ دوں تو کائنات کی ہر شے پر قادر، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد عربی سید الثقلین امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ شمس پور ضلع ایٹا کا جو ایک گاؤں ہے آپ جس میں رہتے ہیں، اس میں میری آمد کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا ہوں، اور کل شام تک کوئی پروگرام یہاں آنے کا نہیں تھا، پھر اچانک شکیل صاحب سے بات چیت ہوئی، فون پر رابطہ قائم ہوا، اور آنن فانن میں یہ طے ہوا کہ کل جمعہ کا خطبہ آپ ہماری مسجد میں دے دیں۔ ہمارے امام صاحب بھی نہیں ہیں، گھر گئے ہوئے ہیں، مجھے قنوج میں جمعہ پڑھانا تھا، خطبہ دینا تھا۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ مولانا اگر اگلا جمعہ ہم کو دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا، تو ایک راستہ بن گیا، ان کی طرف سے اجازت ہوئی
اور فوراً شکیل صاحب نے لپک لیا اور ہم سے کہا کہ آپ آ جائیے اور آپ کا خطبہ یہاں ہو جائے گا۔ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو اور ایک ساتھ جمعہ کی نماز جو ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، اور پرسوں اس کی 12 تاریخ بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے اور بہتر ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مہینے میں کائنات کی سب سے افضل مخلوق اور امام الانبیاء اور سید الانس والجن، انسانوں اور جناتوں کے سردار اور ساری کائنات کی سب سے افضل مخلوق، تمام پیغمبروں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ پیدائش میں گرچہ اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے 8 بتایا ہے، محققین کی نظر میں اور صحیح مورخین کی نظر میں 9 ربیع الاول بتائی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور بدقسمتی سے 12 ربیع الاول زیادہ مشہور ہو گئی، حالانکہ صحیح تاریخ پیدائش تحقیق کے ساتھ مورخین کی نظر میں 9 ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ جو اس مہینے میں کی جائے، جیسے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے رکھنے کا حکم دیا ہو زیادہ سے زیادہ، یا کثرت سے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہو، یا تکبیر و تحمید کا حکم دیا ہو۔ ایسی کوئی چیز ہمیں شریعت سے نہیں ملتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہالت نے جو قدم رکھا ہے وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے کہ وہ جہالت کی بنیاد پر لوگوں کی دیکھا دیکھی اور غیروں کی دیکھا دیکھی انہوں نے اس مہینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، تاریخ ولادت منانا شروع کر دیا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور دلیل جب ان سے پوچھو کہ کس بنیاد پر آپ جشن مناتے ہو، تو دلیل یہ دیتے ہیں، کیا ہمارے نبی کی حیثیت دوسروں سے کم ہے کیا؟ جب جنماشٹمی بنائی جا سکتی ہے، کرشن جی کا جنم دن منایا جا سکتا ہے، رام نومی منائی جا سکتی ہے، رام چندر جی کا جنم دن منایا جا سکتا ہے، اور عیسیٰ مسیح کی تاریخ ولادت منائی جا سکتی ہے 25 دسمبر، مہاتما گاندھی کی 2 اکتوبر، تو کیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کم ہے ان سے؟ ہم ان کا کیوں نہیں منائیں؟ پوچھی جا رہی ہے ان سے دلیل کہ آپ قرآن کی کس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم کا جشن منائیں اور تاریخ ولادت منائیں؟ کوئی حدیث پیش کیجئے، کسی صحابی کا عمل دکھائیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ دلیل میں نہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں نہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا منایا گیا، ان کا منایا جاتا ہے، ان کا منایا جاتا ہے، ان کا منایا جاتا ہے، تو کیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ہم منائیں گے تو کیا جرم ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، رسول سے محبت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، ہونی بھی چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں کہ جس مسلمان کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اتنی محبت ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اور یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی ایک شخص بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دو جملے، باپ سے بھی زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. اور ان دو جملوں کے بعد پھر فرمایا والناس اجمعین، اور ساری دنیا کی انسانیت سے سب سے زیادہ، ان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے اور مجھے چاہنے والا نہ ہو جائے اور مجھے محبوب نہ بنا لے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. ان جملوں پر غور کیجیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ سے زیادہ چاہنے والا مومن نہیں، پہلے لا یؤمنو کہا، وہ مومن نہیں. عقل دوڑاؤ. ہر آدمی سوچے گا اللہ میں تو اسلام لایا ہوں، کلمہ پڑھا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون مومن نہیں ہو سکتا؟ ہر مسلمان غور کرے گا کہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا جو اپنے باپ سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے، جو اپنی اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے، والناس اجمعین، اپنے رشتہ دار، اقربا، اڑوسی پڑوسی اور تمام دنیا والوں سے زیادہ جب تک وہ مجھے چہیتا اور محبوب نہ مان لے اور بنا لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو حج، لیکن اگر باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیارے نہیں ہیں، اولاد سے زیادہ اگر محمد رسول اللہ ہمیں عزیز نہیں ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اگر رسول اللہ ہمیں عزیز نہیں ہے، تو ہمارا ایمان ناقص. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا کے کہلوا دیا ہے. آئے نبی کہہ دو، لو نبی سے کہلوایا، کہہ دو، اناؤنسمنٹ کر دو، اعلان کر دو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. نوٹ کریے، اتنی چیزوں کا نام لے لیا، آپ گن نہیں پائیں گے، ایک ایک کر کے گنتے جائیے. اے نبی کہہ دو ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، باپ دادا، ایک، وہ ابناؤکم، اور تمہیں تمہاری اولادیں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سب اس میں شامل ہو گئے. اے نبی اعلان کر دو، اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا، اور تمہیں تمہاری اولادیں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، و اخوانکم، اور تمہیں تمہارے بھائی، ایک ایک کو گنا رہا ہے اللہ، اور تمہیں تمہارے بھائی بند، و ازواجکم، اور تمہیں تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہیں تمہارا خاندان. اب کیا بچا؟
آبا و اجداد باپ دادا، اولاد بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بھائی اور بیویاں، اور آگے والا جملہ وعشیرتکم، اور تمہیں تمہارا خاندان، کنبہ اور قبیلہ. چلو یہ تو ہو گئے رشتے، ان سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو. اب آئیے دوسری طرف، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. آدمی کو مال و دولت سے بھی محبت ہوتی ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. کسان ہے، کھیتی اناج بویا ہے، اللہ یہ بارش نہ ہو جائے پورا سڑ جائے گا غلہ، اناج ہے پورا برباد ہو جائے گا. میرا ٹرک پر مال لد کر آ رہا ہے، راستے میں کہیں بارش ہو گئی سڑ جائے گا. وہ بزنس، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. تخشون کسادہا، مارکیٹ کہیں پھیکا نہ ہو جائے. ابھی اچھا مال بک رہا ہے بازار میں، 10 دن کے بعد کہیں ریٹ گھٹ نہ جائیں، کہیں ہمیں لاس نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے. اوفو، اللہ نے کیسی نبض پکڑی ہے، ایک ایک چیز کو گنا ڈالا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں تمہارے وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ بزنس، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ بنگلے، تمہارے وہ مکانات جس میں رہ کر تم خوش ہوتے ہو، جس میں رہ کر تم داد عیش لیتے ہو، جہاں تم ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیتے ہو، کولر کی ہواؤں میں اور اے سی کی ہواؤں میں رہتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہیں تمہارے مکانات جو تمہیں خوش کر دیتے ہیں، جن میں تم راضی ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں جس میں تم رہ کر خوشیاں حاصل کرتے ہو. اگر ان تمام چیزوں کی محبت احب الی اللہ ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، کیا بات کہی اللہ نے. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان تمام چیزوں کی محبت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے. اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ان تمام چیزوں کی محبت ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کی طرف سے انتظار کرو کسی آ جانے والے عذاب کا، اللہ کی طرف سے آ جانے والے سخت عذاب کا انتظار کرو. فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، ٹھہرو، انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اس آیت نے کلیئر کر دیا کہ باپ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کم. اولاد سے محبت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہا کہ نہیں کرو، کرو. باپ دادا آبا و اجداد سے محبت ہو، اولاد سے ہو، بھائیوں سے ہو، بیوی سے ہو، خاندان سے ہو، کوئی منع نہیں کیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم ہو. میرے ہاتھ میں اگر کوئی قیمتی گھڑی ہو، مان لو سونے کی گھڑی ہو، اور جنگل میں مجھے 10-15 لوگ پکڑ کے گھیر لیں اور کہیں کہ گھڑی اتار، ان کے ہاتھ میں چاقو ہو اور کہیں گھڑی اتار، گھڑی بہت قیمتی ہے، حالانکہ سونے کی گھڑی مرد کے لیے سونا حرام ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں. صاحب بہت قیمتی گھڑی ہے، میں کیسے دے دوں، بڑی محنت سے پیسہ کمایا کر اس کو خریدا تھا، میں کیسے دے دوں. ان لوگوں نے پکڑ لیا، چاقو نکال لیا، ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا سن
گھڑی دے رہا یا نہیں دے رہا یا میں ہاتھ کاٹ ڈالوں. انہوں نے چھری آپ کے چاقو آپ کی کوہنی پر رکھ دیا, آپ کے ہاتھ کو ٹائٹ پکڑ لیا. گھڑی دے رہا یا ہاتھ کاٹ دوں؟ گھڑی بھی پیاری, ہاتھ بھی پیارا, لیکن عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی دے دے اور اپنے ہاتھ کو بچا لے. ہاتھ سلامت رہے گا تو محنت و مزدوری کر کے گھڑی اور بھی خرید لے گا, لیکن اگر گھڑی کے بچانے کے چکر میں گھڑی بھی گئی اور ہاتھ بھی گیا تو یہ تو بڑا بے وقوف انسان ہوگا. اس کو محبت گھڑی سے بھی ہے, اس کو محبت ہاتھ سے بھی ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز کی قربانی دینے کا موقع ہے, ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے, تو عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی کی قربانی دے دے اور اپنا ہاتھ بچا لے. اسی طریقے سے وہ تمام لوگ مل کر یہ کہیں کہ ہاتھ کٹا لے, یہ تو نے یہ ہاتھ دے مجھے, تیرا ہاتھ کٹے گا, اور آپ ہاتھ بچانے کے چکر میں کھینچے اپنا, اور انہوں نے چھرا لے کر پیٹ پہ گھونپنے کے لیے تیار. کہا کہ بول ہاتھ کٹا رہا ہے یا پھر میں چاقو مار کر تیری جان لے لوں, ابھی قتل کر دوں گا, تیرا مرڈر کر دوں گا. ہاتھ بھی پیارا, جان بھی پیاری, لیکن دونوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینے کا وقت ہے. ایک چیز کی قربانی دے دیں گے تو دوسری چیز بچ جائے گی. تو یہاں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی قربانی دے دے اور اپنی جان بچا لے. کم سے کم وہ اپنی اولاد کے سامنے, اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بیوی بچوں کے سامنے موجود تو رہے گا, ان کی خیر خیریت تو لیتا رہے گا. اگر جان ہی چلی گئی تو فائدہ کیا ہاتھ کو بچانے کے چکر میں. فرمایا کہ باپ سے محبت ہو, آبا و اجداد سے بھی ہو, اولاد سے بھی ہو, بھائیوں سے بھی ہو, بیویوں سے بھی ہو, خاندان سے بھی ہو, مال سے بھی محبت ہو, تجارت سے بھی محبت کرو, بزنس کرو, مکان سے بھی محبت کرو, لیکن اتنی محبت نہیں کہ جب قربانی دینے کا موقع آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کر دو. نہیں, جب قربانی دینے کا موقع آئے تو ماں باپ کی قربانی, آبا و اجداد کی قربانی, بھائیوں کی قربانی, بیٹوں کی قربانی دے دینا, مال و دولت کی قربانی دے دینا, مکان کی قربانی دے دینا, بزنس کی قربانی دے دینا, لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان مت ہونے دینا. یہ ہے محبت کا معیار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں لڑ رہے ہیں, اور لڑتے لڑتے ان کا ہی بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. جنگ بدر ختم ہو جاتی ہے, ایک دن بیٹا اسلام بھی لے آتا ہے, اور کافی دنوں کے بعد ماں باپ بیٹا سب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. بیٹے نے یاد دلایا, امی زندہ ہیں, سلامت ہیں ابو ہمارے, جنگ بدر میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا, اور میری تلوار ان کی گردن کو کاٹنا چاہتی تھی, لیکن جب یہ میرے سامنے آ جاتے تھے لڑتے لڑتے, اور میں دیکھتا تھا یہ میرا باپ ہے, تو میں تلوار ہٹا لیتا تھا اور نظریں بچا لیتا تھا کہ میرے ہاتھ سے باپ کی گردن نہ کٹ جائے. جاتا تھا ان کے قریب, تلوار اٹھاتا تھا, یہ نظر اٹھا کے ایسے دیکھتے تھے, میں دیکھتا تھا یہ تو میرے باپ ہیں, میں چھوڑ دیتا تھا, آگے بڑھ جاتا تھا. امی اگر یہ نظریں اٹھا کے نہ دیکھتے تو گردن کٹ جاتی, آج تم بیوہ ہو جاتی. ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا؟ اے میرے بیٹے, میدان جنگ میں بار بار میں تیری تلوار ہی کے نیچے کیوں آ رہا تھا, یہ غور نہیں کیا؟ کہاں ابو بار بار آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے, وجہ کیا تھی؟ کہا بیٹے میدان جنگ میں بھی تجھی کو ڈھونڈ رہا تھا اور تجھی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا. جب میں تلوار اٹھاتا تھا تب تک تو میرے اوپر حاوی ہو جاتا تھا, میں نظریں اٹھاتا تھا تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا, لیکن اللہ کی قسم اگر میدان جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا,
اگر بدر کے میدان میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا اور تو اپنا سر اٹھاتا، میں دیکھ بھی لیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے باوجود میں تیری گردن پر تلوار چلا دیتا، اس لیے نہیں کہ یہ میرے بیٹے کی گردن، بلکہ اس لیے مارتا کہ جناب محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، اس لیے میں تجھے قتل کر دیتا اور مجھے کوئی بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ابو بکر صدیق کا یہ جواب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور رئیس المنافقین کو دیکھو، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ لی اور کہا کہ ابو مکے سے مدینے سے بھاگنے نہیں دوں گا، بارڈر پر کھڑے ہو، تلوار میری آپ کی گردن پر ہے۔ آپ نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالی دی ہے، آپ نے کہا ہے لا یخرجن العز منہ الازل، عزت والا ذلیل انسان کو مدینے سے نکال دے گا، آپ نے اپنے آپ کو عزت والا اور محمد رسول اللہ کو ذلیل کہا ہے۔ یہ تلوار میری گردن آپ کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گردن کاٹ دوں گا جب تک محمد رسول اللہ آپ کا فیصلہ نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ کی اپنے باپ کی گردن پر تلوار کیوں رکھے ہو؟ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ فرمایا تمہارے باپ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل مجھے بتائیں گے، اللہ رب العالمین آرڈر دے گا۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنو۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ ابھی رکے ہوئے ہیں، کیوں؟ فرمایا جبرائیل کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے تیرے باپ کے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اے اللہ کے نبی اگر آسمان سے جبرائیل میرے باپ کے قتل کا آرڈر لے کر آئیں، میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آئیں تو اے اللہ کے نبی یہ حکم کسی اور کو مت دینا، یہ مجھے دینا۔ آپ حکم دیں گے میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ میرے بھائیوں یہ لوگ بھی تو ایمان والے تھے، یہ لوگ بھی تو مومن تھے، یہ لوگ بھی تو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، لیکن ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب آ جاتی تھی اور دونوں محبتوں میں سے کسی ایک محبت کو قربان کرنا پڑتا تھا تو وہ ماں باپ اولاد کی محبت قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہیں کرتے تھے۔ یہ کون سی محبت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ بیچارے جشن منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں اور ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بھی بجائے جا رہے ہیں، اور بدبختوں نے ایسی انسلٹ کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جنازہ نکالا کہ ابھی پاکستان کے اندر 20 کلو کا ایک کیک بنایا گیا ہے، 20 کلو کا ایک کیک بنایا گیا ہے اور اس کیک کے اوپر محمد لکھا گیا ہے۔ 20 کلو کا ایک کیک اور اس کیک کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے، پورے کیک پر محمد، اور 12 ربیع الاول کو وہ کیک کاٹا جائے گا۔ ان کے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ اپنی چھری سے لفظ محمد کو کاٹا جائے؟ کیک پر محمد لکھا ہے اور اس کو کاٹا جائے گا اور وہ کیک اپنے یاروں دوستوں کو کھلایا جائے گا، جیسے ہم لوگ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اپنے بچوں کی جشن برتھ ڈے مناتے وقت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس وقت یہی ہوگا، محمد کے نام پر چھری چلے گی، وہ محمد کا نام، وہ محمد رسول اللہ کا نام، کہ جب اللہ کے نبی نے علی سے کہا اے علی یہ کافروں کا سردار قریش سہیل کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس لفظ کو کاٹو، اے علی کاٹ دو، میں رسول اللہ بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، یہ مجھے رسول اللہ نہیں مانتا تو کیا ہوا، کاٹ دو رسول اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلم کو لے کر واپس کر دیا تھا اور کیا کہا تھا، اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹ سکوں، وہاں حکم دے رہے نبی کہ کاٹ دو، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کو کاٹ سکوں، اور یہ بے غیرت
20-20 اور 25-25 کلو کا کیک بنا کر اس پر محمد لکھتے ہیں اور محمد لکھنے کے بعد اس پر چھری بھی چلا دیتے ہیں اور پھر دعویٰ ہے عشق رسول کا، عاشق رسول کا۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، نبی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ بیچارے ڈی جے بجا رہے ہیں، نماز مسجد کی کوئی پرواہ نہیں اور کوئی فکر نہیں۔ یہ کون سی محبت کا معیار ہے؟ ابو داؤد کتاب الجہاد کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں نبی اکرم درس دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اس کو سن کر جب یہ گھر آئے تو ان کی بیوی جو پیٹ میں بچہ تھا کہنے لگی، ہر وقت محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، اتنا ٹائم تم اس مسجد میں لگا دیتے ہو اور محمد کی باتوں میں لگا دیتے ہو کہ تمہیں پکنے اور کھانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، تم محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو۔ بیوی نے یہ جملے کہے۔ ابو داؤد اٹھاؤ کتاب الجہاد چیپٹر کھولو، وہ صحابی کہتے ہیں جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا اور الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ میری نظر گھر کے آنگن میں پڑی، ایک کھنجر میری نظر کے سامنے آیا، میں نے اس کھنجر کو اٹھایا اور میں نے بڑبڑانے والی، بکواس کرنے والی، نبی کی شان میں الٹا سیدھا بولنے والی اپنی بیوی کے پیٹ میں پورا کا پورا کھنجر داخل کر دیا۔ وہ پیٹ کا بچہ تھا زمین پر آ گیا، تڑپ تڑپ کر وہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں مر گیا اور بیوی بھی اس کی تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کھنجر لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری بات بتاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میری بیوی تھی، بہت ہی زیادہ آپ کو الٹا سیدھا بولتی تھی، لی منہا ابنان، میری بیوی سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں میرے جو پہلے سے پیدا ہیں، 2 بچے بھی ہیں، 2 بیٹے بھی ہیں، مثل اللؤلؤین، بہت خوبصورت بالکل موتیوں کی طرح ہیں، بہت خوبصورت بالکل موتیوں کی طرح ہیں، بہت خوبصورت ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ایک بچہ پیٹ کے اندر تھا۔ اے اللہ کے نبی جب میں آپ کا درس سن کر گیا تو وہ آپ کو گالیاں دے رہی تھی، الٹا سیدھا بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، فالتو تمہارے پاس وقت ہے، تمہیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، محمد کی بکواس میں لگے رہتے ہو۔ بس یہ بدتمیزی میں برداشت نہیں کر سکا، آپ کی محبت میرے دل میں اتنی تھی کہ پھر میں نے اپنے بیٹوں کی ماں اپنی بیوی کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، کھنجر رکھا ہوا تھا اور میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں وہ کھنجر مار دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اے اللہ کے نبی اس جرم کی سزا میں اگر مجھے قتل کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، میں اپنی بیوی کو قتل تو کر سکتا ہوں لیکن آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے تھوڑی دیر غور کیا اور غور کرنے کے بعد فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، میں اللہ کے سپاہیوں سے انتقام نہیں لیتا۔ دنیا یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ ہر کسی سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اور جناب محمد رسول اللہ کو گالی دے تو اس کی ایک ہی سزا ہے، اس دنیا میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسلام میں یہی سزا ہے۔ میں اسلام کے میں سزا کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے لا اور قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے توڑ مروڑ کر اس کو پیش نہ کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو کہ کون سی محبت تھی یہ۔ ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن ابھی شادی کر کے دیکھ لیجیے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی، ساری باتیں آپ کو اپنی عورتوں کی اور اپنے گھر کی لیڈیز کی ماننا پڑیں گی۔ لڑکے کو دیکھنے کا مسئلہ آئے، لڑکی کو دیکھنے کا مسئلہ آئے، پھر
पक्का करने का मसला आए, फिर मंगनी का मसला आए, फिर अंगूठी पहनाने का मसला आए, फिर बारात का मसला आए, फिर जहेज का मसला आए, आपकी चल ही नहीं सकती है। जो कुछ भी चलेगी वो आपके घर की औरतों की चलेगी, और मोहब्बत रसूल के दावेदार एक तरफ रखे रहेंगे, अपने बेटे और बेटियों और बीवियों की मोहब्बत से लाचार और मजबूर होकर बेचारे अपने घर के कोने में बैठे रहेंगे, इनकी कुछ नहीं चलेगी। आप बारात का सिस्टम खत्म नहीं कर सकते हैं और दावा करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का। आप जहेज का चलन अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर सकते हैं और दावा करते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत का। आप अंगनी मंगनी की रस्म खत्म नहीं कर सकते हैं। अब तो एक और सिस्टम चलने लगा, दिन तारीख। लड़की वाले के यहाँ जाकर चंद लोग तारीख लेने जाते हैं, लड़की वाले तारीख देंगे, और जितने ये किराए के टट्टू जाते हैं इन सबको गिफ्ट और दिया जाता है। आप आए हैं तो एक एक गिफ्ट और दिया जाए। इन लड़कियों की आहें तुम्हें कब्र में चैन से सोने नहीं देंगी, इतना याद रखिएगा। मरना सबको है एक दिन। कितना बोझ बना डाला और डाल दिया है लड़की वालों के ऊपर, और दावा है मोहब्बत रसूल का, दावा है इश्क रसूल का। गौर कीजिए अपने समाज पर और सोसाइटी पर क्या नहीं होता है। हम यहाँ गौर करें, आबाओ अजदाद से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, भाइयों से ज़्यादा, बीवियों से ज़्यादा, ख़ानदान से ज़्यादा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है हमारी? है। कितनी हम नमाज की पाबंदी करते हैं। बुखारी उठाइए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जंग हो रही है, एक किला है, किला, जिस किले को किले तुस्तर कहा जाता है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं। सहाबा चाहते हैं ये किला हमें मिल जाए, और काफिर ये चाहते हैं ये किला हमको मिल जाए। कई दिन मुसलसल जंग चलती रही, किले तक मुसलमान पहुंच चुके, लेकिन पूरी रात जंग चली। अब थोड़ी सी मेहनत बाकी रह गई है, बस किले तक पहुंचने वाले हैं। फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। नौजवानों सुनो, अपने आप को रसूल की मोहब्बत वाले, मोहब्बत का दावा करने वालों सुनो, थोड़ी सी दूर रह गया किला। समझ लो कि 15-20 मिनट 25 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बस किला सहाबा को मिलने वाला। जंग चल रही है, इतने में फजर की आज़ान का वक्त हो जाता है। सहाबा किराम इशारों में बातें करते हैं, क्या किया जाए, पहले फजर की नमाज पढ़ ली जाए या जंग जारी रखी जाए और इस किले को हासिल कर लिया जाए। अगर सारे सहाबा जंग करने में लगे रहते हैं तो नमाज छूट रही है, अव्वल वक्त जा रहा है, और अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो काफिर किले पर चढ़ाई कर देंगे, किला जा रहा है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, क्या करें, ऐसे मौके पर क्या करें। फिर इशारों में बात हुई, पहले किला हासिल कर लेते हैं, नमाज कज़ा कर लेंगे, नमाज हम लोग बाद में जमात कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर सारे के सारे सहाबा ने धाबा बोला और किले पर झंडा लहरा दिया इस्लाम का। काफिरों को शिकस्त हो गई, लेकिन इतनी ताख़ीर हो चुकी थी कि सूरज निकलने लगा। किला तो हासिल हो गया, लेकिन सूरज निकलने लगा। जब सूरज निकल गया तो तमाम सहाबा ने वज़ू बनाया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास नमाज पढ़ाते हैं, इमामत कर रहे हैं, और तमाम सहाबा को पीछे खड़े करके फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। सजदे में जाते हैं, इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि उन आंसुओं से ज़मीन में गड्ढा हो गया और गड्ढे के अंदर आँखों के गिरने वाले आंसू भर गए। जब सलाम फेरा तो सहाबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की सजदे की जगह देखने लगे, आंसुओं से तर है। मेरे प्यारे साथियों, पूछा
اے عبداللہ ابن عباس کیا قلعہ حاصل کرنے کی خوشی نہیں ہے تمہیں, رو رہے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہاں قلعے کی خوشی تو ہے, لیکن فجر کی نماز کا اول وقت چھوٹ جانے کا افسوس بھی ہے, اس کا دکھ بھی ہے. یہ میری زندگی کی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ پہلی فجر کی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں ادا کر رہا ہوں, میں قضا پڑھ رہا ہوں. یہ میری زندگی کی پہلی نماز ہے جو آج قضا ہوئی ہے اور میں نے اب پڑھی ہے. اللہ کی قسم میری جان چلی جاتی, میرا کاروبار برباد ہو جاتا, مجھ سے میری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھین لی جاتی تو اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس مجھے اس فجر کی نماز کے چھوٹ جانے کا, اول وقت کے ضائع ہو جانے کا ہو رہا ہے. اس واقعے کو سننے کے بعد اب یہاں کا نوجوان طبقہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے اور بتائے کس منہ سے وہ محبت رسول کا اپنے آپ کو دعوے دار کہہ سکتا ہے. ہماری مسجدیں بتائیں گی کہ فجر کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں یہاں پر. زندگی کی ایک نماز ان کی سورج نکلنے کے بعد پڑھی اور وہ بھی سوئے نہیں تھے بلکہ ایک اسلامی کام میں ہی لگے تھے. ایک عذر تھا, مجبوری تھی, اگر نماز پڑھنے لگ جاتے تو قلعے پر کافر حملہ کر دیتے. عذر تھا ان کے سامنے. اس عذر پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میری پوری دنیا چھین لی جاتی تو اتنا افسوس نہیں ہوتا. بتائیں یہ ڈی جے بجانے والے, بتائیں یہ مائک بجانے والے, بتائیں یہ جشن اور چراغاں کرنے والے, تم تو ظہر بھی چھوڑ دیتے ہو اور عصر بھی چھوڑ دیتے ہو اور مغرب بھی چھوڑ دیتے ہو ڈیجوں کی تھاپوں کی آوازوں پر اور کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں. کون سی چیز ہے جس نے تمہیں محمد رسول اللہ کا جشن منانے پر مجبور کیا ہے؟ کس نے بنایا؟ دلیل مجھے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی, 63 سال تک زندہ رہے. اس 23 سال کے اندر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جشن خود منایا ہے؟ کوئی ایک دلیل. نبی اس دنیا سے چلے گئے, ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا ہے, 2 سال خلیفہ رہے. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا, تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. لیکن خلیل ایک ہی ہوتا ہے اور اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. وہ ابو بکر جن کے بارے میں نبی نے کہا میں اٹھا ابو بکر میرے ساتھ تھے, میں چلا ابو بکر میرے ساتھ تھے, میں نے ہجرت کی ابو بکر میرے ساتھ تھے, میں قبر سے اٹھوں گا ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے, میں حوض کوثر پر بیٹھ کر پانی پلاؤں گا ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے, میں جنت میں داخل ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. وہ ابو بکر جنہوں نے اپنی بیٹی عائشہ دی جناب محمد رسول اللہ کو, سسر 2 سال خلیفہ رہے, کیا اپنے اس 2 سال کی خلافت میں کیا کبھی انہوں نے محمد رسول اللہ کا جشن منایا ہے؟ کبھی اپنے گھر میں موم بتی جلائی ہے؟ کبھی چراغ جلایا ہے؟ کبھی جشن منایا ہے؟ کبھی نبی اکرم کی تاریخ میلاد منائی ہے؟ کہتے ہو ابلیس نہیں بناتا ہے اور ساری دنیا منا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ابو بکر نہیں منایا, کیا ہے وہ تمہاری نظر میں؟ کیا کہو گے انہیں؟ ہمت ہے ابلیس کہنے کی؟ کھل کر نہیں کہہ رہے ہو تو کیا ہوا, لیکن اس جملے میں کہہ تو دیا ہے تم نے ابلیس کے علاوہ ساری دنیا جشن منا رہی ہے. تم سمجھتے ہو کہ صرف یہ وہابی یہ اہل حدیث جشن نہیں مناتے, یہ ابلیس ہیں. ابو بکر نے جشن نہیں منایا, کیا کہو گے ان کو؟ ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا. جانتے ہو کتنے سال خلافت کی حضرت عمر فاروق نے؟ 10 سال. 10 سال میں 10 مرتبہ ربیع الاول تاریخ آئی ربیع الاول کی. کتنی بار؟ 10 بار. کون عمر؟ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عمر تم جنتی ہو. 10 سال تک خلیفہ رہے. 10 بار 12 تاریخ آئی ربیع الاول کی، کیا حضرت عمر فاروق نے جشن منایا؟ ایک دلیل دے دو کہ حضرت عمر نے اپنے گھر میں چراغ جلایا ہو، جھنڈیاں لگائی ہوں، روشنی کی ہو اور نبی اکرم کا برتھ ڈے بنایا ہو. ایک دلیل دے دو. جبکہ حضرت عمر فاروق نے بھی اپنی بیٹی حفصہ جناب محمد رسول اللہ کو دی تھی. اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی. حضرت ابو بکر نے 2 سال، عمر فاروق نے 10 سال، عثمان غنی نے کتنے؟ 12 سال. کون عثمان؟ وہ عثمان جن کو نبی نے اپنی ایک بیٹی دی، رقیہ. رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں، میرے پاس ایک اور بیٹی ہے. آپ نے دوسری بیٹی بھی دی، ام کلثوم. اور کہا جانے لگا ذوالنورین، 2 نور والے. ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا. عثمان رونے لگے. نبی اکرم بھی فرط محبت اور غم میں رو رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے عثمان اتنا کلیجہ تم نے ٹھنڈا کیا ہے میرا، اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے میرا کہ میری پہلی بیٹی رقیہ انتقال کر گئی، دوسری بیٹی ام کلثوم بھی انتقال کر گئی. اے عثمان میرے پاس اب تیسری بیٹی نہیں ہے. کعبے کے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر محمد کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ختم ہوتی جاتی تو محمد ایک ایک کر کے 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا. اتنا نبی محبت کرتے تھے عثمان سے، اور عثمان نے اتنا دل جیتا تھا نبی کا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 بھی میں تمہیں دے دیتا. عثمان غنی نے 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ ان کے سامنے آیا اور 12 مرتبہ 12 تاریخ آئی. کیا کبھی جشن منایا؟ کبھی اپنے گھر میں جھنڈیاں لگائیں؟ کبھی چراغا کیا؟ کبھی روشنی کی؟ جواب ہے ہی نہیں تمہارے پاس، نہیں دے سکتے ہو قیامت کی صبح تک. اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا. 5.25 سال خلیفہ رہے، اس کے بعد شہید کر دیے گئے. 5.25 سال میں 5 بار نہ صحیح تو 4 بار تو کم سے کم ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی. حضرت علی کو بھی نبی اکرم نے بیٹی دی تھی فاطمہ. حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا تھا، حضرت علی کو شیر خدا کا لقب ملا تھا. ذرا غور کرو، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی چراغا کیا؟ کبھی جشن منایا؟ نہیں. تمہیں معلوم ہے 12 تاریخ کو نہ ابو بکر نے منایا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے رضی اللہ عنہم، بلکہ 12 تاریخ کو کیا ہوا اگر یہ سن لوگے اور دل میں اتار لوگے تو کبھی 12 ربیع الاول کا جشن منانے کی جرات نہیں کرو گے. میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو کائنات کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. 12 ربیع الاول کو تو محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے. حضرت عمر کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. ابو بکر نے سنبھالا اور فرمایا اے عمر، اللہ تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انک میت و انہم میتون. اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور دنیا والوں کو بھی موت آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں جب عمر ہمیں سمجھا رہے تھے اور قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کبھی آیتیں نازل نہیں ہوئی، ایسا لگ رہا تھا. اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ابو بکر تم صحیح کہہ رہے ہو. یہ تھا 12 ربیع الاول کو کہ عمر کو اپنا ہوش نہیں ہے، کیونکہ آج دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر
جس دن جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، میں نے دونوں زمانے دیکھے، جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینے آئے، جس دن اللہ کے نبی مکے سے مدینہ آئے، اس سے زیادہ خوشی کا دن میں نے کوئی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ اچھا دن میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس سے بڑا خوشی کا دن میری نظر میں کوئی نہیں تھا۔ اور جس دن محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے چل بسے، اس سے زیادہ میں نے آنسوؤں کا دن اور غم کا دن میں نے نہیں دیکھا۔ اس دن سبھی نڈھال تھے، کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ محمد رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر اس طرح چلے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ اپنے باپ کی جسم کے پاس بیٹھ کر، اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر یہ کہتی جا رہی تھی، وا کر بابا تو من نجاب ربندہ، وا کر بابا من جنت الفردوس ماوا، وا کر بابا الہ جبریل ننا۔ ہائے میرے ابو، من عجاب رب بندہ، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، اپنے باپ کے پاس بیٹھی ہیں اور یہ کہتی جا رہی ہیں، وا کر بابا من عجاب رب بندہ۔ ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا۔ وا کر بابا من جنت الفردوس ماوا، آئے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ اب جبرائیل کس کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آئیں گے؟ اب جبرائیل کس کے پاس قرآن لے کر آئیں گے؟ وا کر بابا الہ جبریل ننا، آئے ابو میں جبریل کو منع کرتی ہوں، میں جبریل کو روک دیتی ہوں، اب وہ دنیا میں نہیں آئیں گے اور قرآن نہیں، کیونکہ صاحب قرآن اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس دنیا میں جس پر قرآن اترتا تھا وہ چل بسا، اب میں جبرائیل کو منع کرتی ہوں اب قرآن لے کر نہ آئے۔ کیسا لگ رہا ہے ان جملوں سے؟ حضرت فاطمہ کا اپنا بیان ہے کہ جس دن محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا، میری اوپر غموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، اتنے پہاڑ ٹوٹے غموں کے کہ اگر یہ غموں کے پہاڑ، اگر یہ غموں کا ازدحام اور غموں کا یہ بوجھ کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پہاڑ بھی چھلنی چھلنی ہو جاتا، پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ یعنی میں نے وہ غم برداشت کیا کہ اتنا بڑا غم کسی پہاڑ پہ ڈالا جاتا تو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، حضرت عمر کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، حضرت انس کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو، پورے مدینے کا یہ حال ہے 12 ربیع الاول کو۔ اے ہندوستان کے جاہل مسلمانوں، تمہارا کیا حال ہے 12 ربیع الاول کو؟ تمہارا کیا حال ہے 12 ربیع الاول کو؟ جس دن جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تم جشن مناتے ہو، شرم مگر تمہیں نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، محبت رسول کا معیار کیا ہے اور محبت رسول کا کسوٹی کیا ہے۔ محبت رسول اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرے، اپنے آبا و اجداد، اپنے اولاد، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنا کنبہ اور قبیلہ، اپنا مال، اپنی بزنس، اپنے مکان اور ساری کائنات سے زیادہ جب تک وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرے گا، میرے پیارے ساتھیوں، کامیاب مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رسول کی محبت کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رسول سے دوگلی محبت نہیں، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت کا جو معیار ہے وہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت فاطمہ نے غم کا معیار کیا بتایا تھا، عمر کا کیا حال تھا، ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔